ناظرین، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس دجال رہے گا زمین میں اس وقت تک جس وقت تک کہ اس کا رہنا اللہ کے قانون میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کا زمین پر رہنا قانون میں کر دیا، اس کی مدت طے کر دی. تو جتنا اللہ کے قانون میں ہے اس وقت تک دجال زمین پر رہے گا. ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون میں زمین پر دجال کا رہنا کتنا کیا؟ تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ آئیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مغرب سے پہلے. یعنی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آتے تب تک دجال زمین میں رہے گا، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ دجال کے خاتمے کا وقت شروع ہو جائے گا. جب تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آتے تب تک دجال زمین میں رہے گا. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کب آئیں گے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مغرب سے پہلے. ناظرین، اس مغرب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس سے آج ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ امت محمد کو جو یوم دیا گیا، جو آگے جا کر ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک ایک یوم کا تعین کیا تھا. ایک یوم کی مقدار 1000 سال. تو امت محمد کو جو یوم ملا اس کی مدت بھی 1000 سال تھی، لیکن پچھلی امتوں کا چھوڑا ہوا 500 سال بھی اس امت کو ملے. یوں اس امت کا مجموعی طور پر جو یوم بنا اس کی مدت بنتی ہے 1500 سال. ناظرین، یہ یوم امت کا یوم، پوری امت کے یوم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کسی ایک فرد واحد کے یوم کی. فرد واحد کا یوم الگ ہے، امت کا یوم الگ ہے. اس پوری امت کا یوم بنتا ہے 1500 سال کا. تو اس 1500 سال کو اگر آپ 5 پر تقسیم کریں تو اس میں آپ کو 5 اوقات سامنے آئیں گے. ان میں سب سے پہلا وقت جو ہوگا وہ مغرب ہوگا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں دن کی ابتدا ہوتی ہے، یوم کی ابتدا ہوتی ہے مغرب سے، سورج کے غروب ہو جانے سے. سورج کا غروب ہو جانا یوم کا آخر ہوتا ہے، یوم کا اختتام ہوتا ہے. مغرب پہلا وقت، عشاء دوسرا وقت، فجر تیسرا وقت، ظہر چوتھا وقت اور عصر اس یوم کا 5واں اور آخری وقت ہے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عصر کے وقت آخر میں، جبکہ عصر کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا، اس وقت آئیں گے گویا کہ اب مغرب ہونے ہی والی ہے، یعنی کہ یوم کا بالکل خاتمہ ہونے والا ہے. اس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کے ساتھ. یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تمام باتوں کی تصدیق کریں گے، انہی ہی کی باتوں کے ساتھ، کہ جس کو آج تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ دجال ہے. دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل اس کو دجال کہا. آج جن اشیاء کو تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو، اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے مسیحا نہیں ہے، یہ سب دجال ہے، یہ سب دھوکہ ہے. تم اس دجل کا شکار ہو چکے ہو، تم نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے. اور جیسا کہ ہم نے شروع کی ایک ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے لایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں سب کچھ بیان کر چکا. وہ جتنی بھی، جیسی بھی، جو بھی ایجادات ہوں گی، جو بھی واقعات ہوں گے، جو بھی حادثات ہوں گے، سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھول کر بتا چکا.
لیکن اس کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ تم اسے رب بنا لو گے۔ تم دجال کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گڑھ کے دجال سے ہی غافل ہو جاؤ گے۔ دجال کی حقیقت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے دجال کو اپنا رب بنا لو گے اور اس راز کو آ کر کھولیں گے۔ واحد ایک ہی شخصیت، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی ان کی ملت پر ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اس وقت دنیا میں واحد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ شخصیت ہوں گے جو محمد علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے۔ پس قتل کریں گے دجال کو، پھر اس میں کچھ شک نہیں، جو ہے وہ ساتھ کا قیام ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنا کیا ہے، آگے جا کر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ۔ لیکن جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد صرف ایک ہی شے باقی رہ جائے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سات کا قیام، یعنی دنیا میں انسانوں کا خاتمہ۔ ایک آخری عظیم زلزلہ آئے گا جو زلزلہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچے گا کہ جو اس زلزلے کی لپیٹ میں نہ آئے اور ہلاکت کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، ویسے تو ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر جو اس امت میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ آگے آئندہ ایک ساتھ میں اسی موضوع کے تحت بات کریں گے اور ہر لحاظ سے بات کریں گے، ایک ایک پہلو کو کھول کر بیان کریں گے۔ دجال کا قتل ہونا کیا ہے، عربی کا لفظ قتل ہے، قتل کا معنی کیا ہے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ قتل کے معنی عموماً کسی کی جان لے لیے کے کر دیے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط معنی ہے۔ قتال عربی میں کہتے ہیں لڑائی کرنے کو۔ اب لڑائی زبان سے بھی ہوتی ہے، الفاظ سے بھی ہوتی ہے، لڑائی ہتھیاروں سے بھی ہوتی ہے، لڑائی ہر محاذ پر ہوتی ہے، لڑائی نظریات کی بھی ہوتی ہے۔ تو کس لڑائی سے آپ کسی کو شکست دیتے ہیں، وہ شکست عربی میں قتل کہلاتی ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر کسی شخص کے ساتھ یا کچھ شخصیات کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پر جس کی شکست ہوگی اس کو ہم عربی میں قتل کہیں گے، یعنی اس کی جان چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی نظریے کے خلاف قتال کرتے ہیں یعنی لڑائی کرتے ہیں، عربی میں قتال لڑائی کو کہا جاتا ہے، نہ کہ گردنے مارنے کو۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو۔ اب اگر آپ کسی سے نظریات کے خلاف لڑتے ہیں، اگر آپ کی جنگ نظریات و عقائد کے خلاف ہے، اگر آپ کی جنگ کسی اور موضوع پر ہے، کسی اور لحاظ سے ہے، تو اسی لحاظ سے جو آپ لڑائی کریں گے وہ عربی میں قتال، اور جو سامنے والے کو یا دشمن کو جو شکست ہوگی وہ قتل کہلاتا ہے۔ لیکن اس پر تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے جو بات ہوگی وہ آئندہ آنے